السلام علیکم میرے ساتھیوں اور میرے اہل وطن۔ آج کا عنوان ہے سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کریں۔ آج میں پہلے آپ کو ایک نظم سنا کر آگے بڑھتی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور عنوان بھی سمجھ آئے گا، اور یہ آج کل کے حالات پر منحصر ہے اور شاعر ہے اس کے طالب۔ نظم کا عنوان ہے ابلیس کا اعتراف۔ تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، اس گھڑی مجھ کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا یا رب، اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یا رب، لیکن اب پلٹی ہے ایسی کایا یا رب، اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لوں، عقل مندی اسی میں ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ میں سمجھتا تھا اس کو اپنے سے بہت ہی کمتر، مجھ پر کھلے نہ تھے اس کے سیاسی جوہر، کان میرے بھی کترتا ہے یہ بن کر لیڈر، شیطانیت چھوڑ کر اب میں بھی یہی دھندا کر لوں۔ میں صرف برا سوچتا ہوں اور یہ کر جاتا ہے، کیا اس کی مریدی کا ارادہ کر لوں؟ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ لگتا ہے ابلیس نے پاکستان کے پچھلے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو دیکھ کر یہ اعتراف کر لیا۔ واقعی شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے تو وہ لوگ کیا چیز ہوں گے۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، ساری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ رشوت کو حلال سمجھتا ہے، بے ایمانی ناانصافی کو گناہ نہیں سمجھتا، ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بڑے فخر اور ڈھٹائی سے بولتا ہے، چوری کے مال کو حلال سمجھتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، کرپشن کا دفاع کرتا ہے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اب ہم اپنے پاکستان میں کو ہی دیکھ لیں، چینی، آٹا، پیٹرول، ماسک ختم نہیں ہوئے، بلکہ پاکستانیوں میں انسانیت، احساس، ہمدردی اور خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ استادوں کو تنخواہ دینے پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انہی کو استاد نے لکھنا پڑھنا سکھایا، وہی کہتے ہیں کہ اساتذہ مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ ایسے احسان فراموش عوام کو کیا کہیے؟ اگر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا بھائی کرپشن کرے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، جبکہ شہباز شریف ان کے بیٹے اور بیوی کرپشن کرے تو ان کے ذمہ دار شہباز شریف نہیں ہیں۔ کیا یہ لاجک کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ انور مقصود نے بڑا اچھا کہا ہے، جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اب دیکھیں، سعودی عرب جیسے ملک نے اپنے ملازمین کی تنخواہ میں 40% کٹوتی کی ہے، متحدہ عرب امارات نے 25% کٹوتی کی ہے، اور ہمارے تباہ حال ملک پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ میں ملوث 28 افراد کو 100 سال قید اور 60 ملین ریال جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اس طرح کے فیصلے ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقدمے چلتے رہتے ہیں، آخر میں پیسے کھلا کر بری ہو جاتے ہیں یا بیماری کا بہانہ کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے جو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ یہی کچھ تو ہو رہا ہے، سب کے بھید کھل چکے ہیں، جس نے کرپشن اور بے ایمانی کی ہے وہ سب ظاہر ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ کون کون ملوث ہے، لیکن سزا نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ اسٹے آرڈر فوراً مل جاتا ہے اور بری ہو جاتے ہیں، اور بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں حکومت پر جھوٹے بیانات دیتے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا، نہ سمجھ آتا ہے، نہ میڈیا پر ان کے خلاف کچھ بولا جاتا ہے۔ نہ جانے کب یہ لوگ گرفت میں آئیں گے، کب ان کو سزا ملے گی اور ہمارا ملک کرپشن اور بے ایمانوں سے پاک ہوگا، اور کب عمران خان سکون کے ساتھ حکومت چلا سکے گا۔ جہاں تک سمجھ کی بات ہے، مسلمانوں کی زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود رکھنا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ زیادہ اذانیں دینے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے کرونا کی وبا پر، تو براہ مہربانی 10 روپے کی چیز کو 10 روپے ہی میں بیچ کر دیکھیں، شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔
पाकिस्तान जिंदाबाद, ईमानदार हुकूमत पाइंदाबाद।